احکام تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں شرعی، ایک ہوتے ہیں عقلی، ایک ہوتے ہیں عادی. احکام کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تین طرح کے. کون کون سے؟ تھوڑی دیر سو بھی گئے تو چلے گا. شرعی، عقلی اور عادی. کیسے؟ شرعی احکام مثلا کوئی آپ سے پوچھے کہ جیسے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو، ربا کو حرام کیا. یہ کون سا حکم ہے؟ شرعی حکم ہے. صحیح ہے، یہ شرعی حکم ہے. تو شریعت میں نماز 5 وقت کی کیا ہے؟ کون سا حکم ہے؟ یہ شرعی حکم ہے. تو یہ شرعی احکام ہوتے ہیں. یا اسی طرح سے آپ عقیدے کی بھی مسائل اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ توحید کے معاملات ہیں کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرے جانتے بوجھتے بغیر کسی مجبوری کے، تو ایسا آدمی کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے جانتے بوجھتے اللہ اس کے رسول کی بات کا انکار کرے، کیا ہو جائے گا؟ وہ اسلام سے خارج. یہ شرعی حکم ہے اس کے اوپر. ایسے آدمی کو مرتد کہتے ہیں. تو عقیدے کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور عبادات وغیرہ کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کی طرح کسی اور کو سمجھے دل میں جانتے بوجھتے، اللہ کے برابر دل میں کسی کو تسلیم کرے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ایسے کئی احکام ہیں جو کیا ہیں؟ کون سے احکام ہیں؟ یہ شرعی، چاہے وہ عقیدے کا ہو یا عمل کا ہو. دوسرے احکام ہیں عقلی. عقلی احکام کیسے؟ مثلا اب اس کو سمجھیے. کل ہمیشہ جز سے بڑا ہوتا ہے. ایک روٹی آپ نے بنائی، آدھی روٹی پوری روٹی سے چھوٹی ہوگی کیا بڑی؟ بڑی ہوگی کہ چھوٹی؟ بڑی ہوگی نا؟ نہیں، ہمیشہ آدھی روٹی پوری روٹی سے چھوٹی ہوگی کیا بڑی ہوگی؟ یہ کون سا حکم ہے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے روٹی کے ٹکڑے کیے اور آدھی روٹی جو اصل روٹی تھی اس سے بڑی ہو گئی؟ بڑی ہوتی ہے کبھی؟ ایسی نہیں ہوتی. ایسی کبھی. یہ اور بات ہے کہ اب آٹا اگر گون کے آپ آپس سے بڑا کرو اس کو، وہ اور بات ہے. لیکن آپ نے روٹی توڑی، کاغذ ہے مثلا آپ کے پاس جو کاغذ ہے، آپ اس کو پھاڑ کے 2 ٹکڑے کرو تو ہر ٹکڑا مین ٹکڑے سے بڑا ہوتا ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کون سے شرعی حکم ہے؟ حلال، حرام، فرض، نفل. یہ کیا ہے؟ آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. ایک چیز ایک ہی وقت میں غیر متحرک بھی ہو اور متحرک بھی ہو، ایسا ہوتا؟ رکی ہوئی بھی ہے اور حرکت میں بھی ہے. ہوتا کیا ایسا؟ ایک وقت میں دونوں بھی، سٹیٹک بھی ہے اور ایکشن میں بھی، حرکت میں بھی. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ باتیں کون سی ہیں؟ عقل سے متعلق ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے یعنی عقل سے بعض چیزیں عادی ہوتی ہیں. عادی کیسے؟ مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ دھوپ میں گرمی ہوتی ہے اور سائے میں ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں. آپ دھوپ سے اگر سائے میں چلے جائیں تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ شرعی حکم ہے. قرآن میں آیا، حدیث میں. ایسا کچھ ہے کہ اس پہ فرض اور نفل کا معاملہ ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ عادی ہے. عادی کیسے معلوم ہوتا ہے؟ آپ کو تجربے سے معلوم ہوتا ہے. سمجھ میں آیا کہ بدن اگر گرم ہو تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو بخار ہے. آپ پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ بچے کو کیا دیکھتے آپ؟ دیکھتے یار اس کا بدن گرم ہے تو اس کو کیا ہو سکتا ہے؟ میکسیمم چانسز ہے کہ اس کو کیا ہوگا؟ بخار ہوگا. تو یہ کیا کون سے امور ہیں؟ یہ امور عادی امور میں سے ہے. یہ عادی ہے. تو امور 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں شرعی امور، دوسرے ہوتے ہیں عقلی اور تیسرے ہوتے ہیں عادی.